میں ہمیشہ کارکنوں کی آواز بن کے کھڑا ہوا ہوں. میں جب کسی عہدے پہ نہیں بھی تھا بطور کارکن کے کارکنوں کی آواز تھا. آج بھی کارکنوں کی آواز بن کے کھڑا ہوں گا اور اپنے کارکنوں کا استحصال انشاءاللہ تعالیٰ کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. تو یہ بات کرنے آیا ہوں. تو میں یقین دلاتا ہوں کہ سیاسی ورکر جو ہیں پارٹی کے ان کا مقام انشاءاللہ تعالیٰ دلوائیں گے اور ہمیشہ ان کی آواز بن کے کھڑے ہوں گے. تو کوئی سوال اگر آپ کا فرمائیے گا کہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ سے اپنے جو کارکن ہوتے ہیں انہیں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرتی رہی ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ ماضی میں تو کرتی رہی, لیکن گزشتہ 16 ماہ کا جو دور تھا اس میں بھی کارکنوں کو ایڈجسٹ نہیں کیا گیا, اور ابھی بھی 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا کارکن ایڈجسٹ نہیں کہیں ہو پا رہے. دیکھیے معاشی مسائل کی وجہ سے ماضی میں حکومتیں جو ہیں ان کے حالات بہت بہتر ہوتے تھے. معاشی مسائل اتنے نہیں تھے جتنے عمران خان صاحب کے 4.5 سالہ دور میں آئے. تو میں سمجھتا ہوں توجہ زیادہ رہی ہے معیشت کی بحالی پہ, مگر فیصلہ سازی میں مشاورت کے دائرہ کار میں کارکنوں کا ایک حصہ ہونا چاہیے, اور اس کی پارٹی قیادت بھی اس کے لیے تیار ہے. اس کے لیے کام کریں گے کہ جب فیصلہ سازی ہو, اہم امور پہ, سیاسی امور پہ گفتگو ہو, تو اس میں ایسے سیاسی کارکن جو پارٹیوں کے لیے زندگیاں لگا دیتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہے جن حالات میں وہ رہتے تھے, تو دنیا کے سامنے ڈٹ جانا, کھڑے ہو جانا ان حالات کے باوجود, یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے. اچھا بھائی, ہم نے دیکھا کہ ایسے ایسے مقامات پر جہاں پر بہت سارے لوگ نہیں کھڑے ہوتے تھے, عتیق بھائی وہاں کھڑے ہوتے تھے, ابھی آپ نے دیکھا, اور ایسے سیاسی کارکن پاکستان کی جمہوریت کی بقا کے ضامن ہوتے ہیں. تو اس بچوں کے لیے جو عتیق بھائی کے بچے ہیں ان کے لیے آپ کی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے, کیونکہ بچے چھوٹے ہیں, ظاہر ان کی پرورش, ان کی تعلیم. دیکھیں ان کی تعلیم کے حوالے سے, روزگار کے حوالے سے پارٹی کی طرف سے مناسب بندوبست اس کا کیا جائے گا, اور اس میں نے رانا مشہور صاحب نے ان سے بات کی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے, اور یہ کوئی احسان نہیں, یہ فرض ہے. فرض کی ادائیگی اب اتنی اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے کہ فرض کی ادائیگی بھی اب احسان سمجھا جاتا ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بھرپور کفالت جو ہے. باری باری کر لیں, باری باری کر لیں. عتیق تو چلا گیا, ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے کارکن ہیں جو ہم نے خود دیکھا کور کرتے ہوئے کہ وہ آپ کے ساتھ رہے. کیا کوئی ایسا لائے عمل طے کرے کہ مسلم لیگ ان کے لیے دوبارہ ایسا سانحہ نہ ہو؟ دیکھیں ادھر بہت سے قیمتی ساتھی کھڑے ہیں, طاہر مغل کھڑا ہے, میاں عباس کھڑا ہے, میاں روایت کھڑا ہے, رفاقت ڈوگر صاحب کھڑے ہیں, ہمارے سارے بھائی کھڑے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کا نام نہ لے سکا ہوں, بٹ یہ سارے بڑے قیمتی ساتھی ہیں. تو میں تو اب کوشش ہوگی کہ ہفتہ وار ایک ملاقات کا سلسلہ رکھا جائے جہاں کارکنوں کے مسائل پہ بات ہو. اور دیکھیے یہ سیاسی ورکر کی جو ایک پود ہے نا, اس نے آپ کے جمہوریت کے نظام کو بھی آگے چلایا ہے. ہر دور کے اندر ان کا جمہوریت کے تسلسل میں بڑا کردار ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ استحصال نہیں ہوگا. بہت شکریہ. طاہر بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس بھی ایک اہم وزارت ہے, ایسے سیاسی کارکن جو ہیں ان کے لیے رانا مشہور صاحب بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے پاس ایک قلمدان آیا ہے, کوئی آگے لاہے عمل طے کرنے جا رہے ہیں؟ جی بالکل کرنے جا رہے ہیں. توسیع کر دیں, کیا کوئی ایسی کمیٹی یا کوئی ایسی جو ہے آپس میں کوارڈینیشن؟ دیکھیے میں کی بات, دیکھیے توصیف شاہ صاحب موجود ہیں, بڑے پرانے سیاسی کارکن ہیں, اور کئی دہائیوں پہ محیط ان کا سیاسی کیریئر ہے. ہمارا جو ایک برج کا کردار, پل کا کردار وہ ادا کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ہفتہ وار ایک ملاقات کا سلسلہ ہوگا, اس سے کافی مسائل, جب آپ ملاقات کرتے ہیں نا اس سے کافی مسائل حل ہو جاتے ہیں. انڈومنٹ فنڈ وغیرہ ورکرز کے لیے اگر بنا دیا جائے کہ جیسے کوئی فنڈ قائم کر دیا جائے انشاءاللہ اس پہ غور کریں گے, تو وہ اس میں سے اسے بے شک. مشکلات ہیں, معاشی مشکلات کا آپ نے خود ذکر کیا, مہنگائی سے عوام خود مشکلات کا سامنا ہے. آپ کی حکومت آئی ہے, عوام کس طرح لیے جا رہے ہیں, اور یکم بتایا جا رہا ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں, عوام کے لیے. دیکھیں ایک تو آج کابینہ کا اجلاس ہے, وزیر اعظم شہباز شریف نے آج سے چند دن پہلے تحریری طور پہ تمام وزارتوں کو اہداف کا ایک دستاویز ارسال کر دیا تھا. اس کے اندر قلیل مدتی اور طویل مدتی دونوں اہداف شامل ہیں, اور انہوں نے اب جواب طلبی کا فیصلہ کیا, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ تحریری طور پہ وزارتوں کو کہا گیا ہے کہ یہ اہداف ہیں جن کو آپ نے مکمل کرنا ہے. اس میں بے روزگاری کا خاتمہ, مہنگائی میں کمی, معاشی مسائل کا حل ہے. تمام تر یہ چیزیں بڑے فوکس کے ساتھ چل رہی ہیں. آج کابینہ کے اجلاس میں بھی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اس پہ بات کریں گے کہ اب وزارتوں سے باقاعدہ جواب لیا جائے گا, اور وزارتوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی کیا کارکردگی ہے, آپ کو جو اہداف دیے گئے تھے آپ نے پورے کیے ہیں نہیں کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریکارڈ قائم ہوا ہے کہ
तहरीरी तौर पे वजारतों को जो ये दस्तावेज अरसाल की गई है, अब ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, KPIs हैं, जिसके अंदर आपकी कारकर्दगी के हवाले से आपको बताया गया है कि ये पैरामीटर्स हैं जिसके मुताबिक आपको जांचा जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये पंजाब में भी बड़ी सक्सेसफुली ये मॉडल इंप्लीमेंट किया गया था, अब वफाक में है, रुपया मुस्तहकम हुआ है IMF के एग्रीमेंट के बाद। आज मैं खबर पढ़ रहा था बिजनेस रिकॉर्डर में कि महंगाई में 3% कमी जो है वो इंशाल्लाह ताला जून तक हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ रुपया मुस्तहकम हुआ, आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम आ रहा है, तो इसके समरात भी इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा कारकुनों की आवाज़ बनकर खड़ा हुआ हूँ, अपने कारकुनों का इस्तेहाल नहीं होने देंगे। कारकुन हमेशा पार्टी का सरमाया होते हैं, ऐसा कहना था वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़, जो कि अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।